سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین ينفقون اموالہم، کہ وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، دکھا کے لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، اپنی بڑائی سننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ينفقون اموالہم، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون اور ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ تبارک و تعالی پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ ہی وہ یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکن الشیطان اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے، لہو قرینا فساء قرینا تو کتنا ہی برا ساتھی ہوگا۔ کہ اگر کسی کا ساتھی، کسی کا دوست، کسی کا مددگار شیطان بن جائے تو اس سے بھی بڑا کوئی برا ساتھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کاموں کا ذکر فرما کر، کن کاموں کا؟ کہ ينفقون اموالہم رعاء الناس، کہ جو وہ لوگ جو اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا یؤمنون باللہ، کہ کیا ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں ہے، ولا بالیوم الآخر اور ایسے لوگ یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ پر ایمان ہوتا، یوم آخرت کی سزا اور جزا پر ایمان ہوتا تو ينفقون اموالہم رعاء الناس، کہ وہ لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ اس بات کو اگر اس طرح سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو دکھا کر خرچ کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، لوگوں کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کرنا، حالانکہ خالصتاً وہ کام اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرنا چاہیے، اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہی وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایسے کرنے والے چونکہ وہ شیطان کے مکر کے اندر، شیطان کے دھوکے کے اندر آئے ہوئے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کا ساتھی کون ہوا؟ شیطان ہوا۔ اور جن لوگوں کا ساتھی شیطان بن جائے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ فساء قرینا، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے وہ۔ تو شیطان سے برا بھی کوئی کسی کا ساتھی ہو سکتا ہے؟ جواب آئے گا کہ نہیں آئے گا، نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اپنے عمل کو کس طرح درست کر لیجئے، اسی کی تفسیر میں کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری اس کو کہتے ہیں، ریاکاری۔ اچھا، ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس سے پچھلی ہی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے اور اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع فرما رہا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ تمام اعمال کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی دے سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہونا چاہیے۔ اگر اس عمل کو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا لیا؟ کیونکہ جو کام ہم نے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے،
اور روزے رکھنے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، خرچ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ یہ وہ تمام اعمال ہیں جو خالصتاً ہمیں اپنے رب کے لیے کرنے ہیں، لیکن ہماری نیت اپنے رب کے علاوہ دنیا کی خوشنودی، دنیا میں اپنی عزت اور منصب اور مراتب کے لیے اگر ہوں گی تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں آپ نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرا لیا؟ بالکل شریک ٹھہرا لیا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ریاکاری کو شرک اصغر کہتے ہیں، شرک اصغر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو اب وہ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو لاکھوں روپے خرچ کر جاتے ہیں، لیکن ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور دیکھ کر واہ واہ کریں۔ ایک دل میں ہوتی ہے نا، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، اور آج کے دور میں تو آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، جگہ جگہ ملیں گے، باقاعدہ طور پر تشہیر کر کر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر مال خرچ کر رہے ہوں گے، جب تک وہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے کہ جب تک اخبار والے نہ پہنچ جائیں، الیکٹرانک میڈیا والے نہ پہنچ جائیں، کوئی تصویر ان کی نہ نکل جائے، کیونکہ تصویر نکلے گی تو ہم نے اخباروں میں بھی چسپاں کرنی ہے، ہم نے اپنی فیس بک کی آئی ڈی پہ چڑھانی ہے، اپنے ٹویٹر پہ بھی چڑھانا ہے، ہم اپنے انسٹاگرام پر بھی لگانی ہے، اور ہمارے جو مختلف سوشل گروپس بنے ہوئے ہیں ہم نے اس میں بھی وہ تصاویر کو شیئر کرنی ہے۔ کیوں؟ کہ معلوم ہو کہ ہاں یہ دیکھو جی فلاں صاحب ماشاءاللہ کتنے جو ہے غریب پرست ہیں، کتنے مہربان ہیں، کتنے شفیق ہیں، کہ لوگوں کو وہ 1 کلو آٹا بھی دے رہے ہیں تو لوگوں کو کس طرح دے رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھا کر دے رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک کا تو یہ حکم ہے کہ جب کسی کی مدد کرو تو اس طرح مدد کرو کہ اگر آپ اپنے بائیں ہاتھ سے کسی کو دے رہے ہو تو اس طرح دو کہ آپ کے دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اللہ تو اس طرح اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو حکم ہے کہ دائیں ہاتھ کو خرچ نہ ہو جب بائیں ہاتھ کسی غریب کی مدد کرے، لیکن ہم تو یہاں پر تشہیر کر کر لوگوں کو دے رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوا کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی ہوئی، ریاکاری کے زمرے میں آ گئے، شرک اصغر کے زمرے میں آ گئے، اور پھر ایسے لوگ، کیونکہ بہت سے لوگ پریشان بھی ہیں، غربت بھی اتنی ہے، سفید پوش لوگ تشہیر نہیں چاہتے، لیکن چونکہ ضرورت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی غربت کا مذاق اڑوانے کے لیے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کیا کریں؟ مدد لینی ہے، کیا کریں؟ ان کے اپنے اخراجات ہیں، کیا کریں؟ ضرورت مند ہے، لینی ضروری ہے، لیکن ایک تو وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، دوسرے ان لوگوں کی عزت نفس کو بھی مجروح کر رہے ہیں کہ جو بیچارے کس طرح بھاری دل کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا صرف 5 کلو کا آٹا یا 10 کلو کا آٹا لینے کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے آیا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کریں؟ مجبوری ہے۔ تو آپ نے خالق کو بھی ناراض کیا اور خالق کی مخلوق کو بھی ناراض کیا۔ تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ خرچ کیا ہوا مال آپ کے کام آیا، یا وہی مال بروز قیامت آپ کی سزا کا اور آپ پر عذاب کا جو ہے سبب بن گیا؟ تو لہٰذا کسی کو بھی نیک کام کر جب کرنے لگے، دیکھیں جب آپ نیک کام کر رہے ہوں گے تو آپ کا جو ازلی دشمن ہے کہ کون ہے؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان وہ آپ کا ازلی دشمن ہے، وہ آپ کے نیک کام کرنے کے درمیان ہی حائل ہوگا، برے کام کرنے کے درمیان حائل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہے گا تو ویسے ہی برا کام ہے، یہ تو ویسے ہی میری پیروی کر رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہاں، آپ اگر کسی کی 1 روپے کی بھی مدد کریں گے تو شیطان درمیان میں حائل ہوگا، یہ کہے کہ یار یہ تو 1 روپے کی مدد ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ 1 روپے کی مدد ہو یا 1 لاکھ روپے کی مدد ہو، چونکہ یہ خالصتاً اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو شیطان آپ کے راستے میں ضرور آئے گا، ضرور بیٹھے گا،
تو آپ کا اور ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی کوئی ایسا کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی حیثیت کے مطابق تیرا دیا ہوا مال میں سے کچھ مال خرچ کر رہا ہوں، تو میں تیری جناب میں یہ التماس کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے شیطان کے مکر اور شیطان کے فریب سے محفوظ فرما، اور اس کام میں خالصتاً تیری رضا میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کام میں خالص اپنی رضا کو کامل فرما، مکمل فرما، اس اپنی رضا کو شامل فرما۔ جب آپ کی یہ دعا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شیطان کے مکر اور فریب سے محفوظ فرمائے گا۔ تو ریاکاری، اب ایسے ہی لوگ، ایک تو ہوا کہ کوئی بھی کام کرنا کہ اخبار میں تشہیر ہو، لوگوں کو دکھاوا ہو۔ اچھا، ایک اور قسم کے لوگ ہیں کہ بہت سی رسوم اور رواج ایسے ہیں کہ جو دنیا میں چل پڑے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو اپنا اسٹیٹس قائم کرنے کے لیے ان کاموں کو بھی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کا موقع ہے، بہت سی ایسی رسومات ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے کرنا ہے۔ کیوں کہ یار اگر نہیں کریں گے، شادی ہے، مہندی کا پروگرام کرنا ہے، نہیں، اگر کسی نے کہا یار نہیں کرنا، یار اگر نہیں کریں گے تو دیکھو ہمارے بھائی ہو یا رشتہ دار ہوں یا دوست احباب ہوں، ہم پر انگلی اٹھائیں گے کہ دیکھو شادی کر رہا ہے لیکن فلاں پروگرام نہیں کر رہا۔ آپ نے اس کو خوش کرنا ہے یا اپنے رب کو خوش کرنا ہے؟ تو ایسے ایونٹ جس میں یہ خالصتاً یہ شیطانی رسم و رواج ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان رسم اور رواج کو اگر محض صرف دکھانے کے لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو معاشرے میں ہمارا اسٹیٹس کیسے قائم رہے گا، یہ کام کرنا بھی محض ریاکاری کے زمرے میں آئے گا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی شیطانی کام ہو، اور شیطان کی آپ نے اس کی جو ہے مدد سے اور اس کے فریب میں آ کر یہ کام کیے تو آپ کا ساتھی شیطان ہوا یا نہیں ہوا؟ تو لہٰذا ایسے رسم و رواج جن کی دین میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، دین میں وجود ہی نہیں ہے، ان کاموں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے حضرت محبوب بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ فرما دیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے، کیا فرمایا کہ مجھے تم میں، کیونکہ بہت سے لوگ شرک کے گردان لابتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں ہے، ہاں یہ خوف ہے کہ یہ حاسدوں کی میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، ریاکاری یعنی کہ یہ شرک اصغر ہے اس میں مبتلا ہو جائیں گے، اور مختلف قسم کی جو ہے دنیاوی خواہشات کو حاصل کرنے کے جو ہے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ شرک کا خوف نہیں ہے، میری امت خالصتاً اللہ کی ہی عبادت کرے گی، لیکن جب اللہ کی عبادت کرنے لگے گی اور جب شرک میں مبتلا نہیں ہوگی تو شیطان اس کام کو چھوڑ کر دوسرے ہلکے کاموں میں ان کو لگا دے گا۔ اب شرک نہیں کرنی، الحمدللہ سب کو پتا ہے کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کہ شرک کرنے کا مطلب کیا ہے، لیکن اس طرح لوگوں کو شیطان نے کام میں لگا دیا کہ اب ریاکاری ان کے اندر شامل ہو گئی، حسد ان کے اندر شامل ہو گیا، کناہ ان کے اندر شامل ہو گیا، بغض ان کے اندر شامل ہو گیا، اور دوسرے لباس میں شامل ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ میری امت میں مجھے شرک اصغر کا خوف ہے، یعنی کہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے حساب کے وقت، کہ جب یوم میزان ہوگا نا، یوم حساب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی حساب لے رہا ہوگا، تو اس وقت کچھ لوگوں کو ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ کہ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کیا کرتے تھے، یہ جو کام کیا تھا، حج کیا تھا، معاشرے کو اپنی سوسائٹی کو دکھانے کے لیے کیا تھا کہ یار حاجی صاحب بن جاؤں گا، حاجی صاحب لوگ کہیں گے تو مجھے لوگ جو ہے بڑی عزت دیں گے، دکھاوا بیچ میں آ گیا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے چل کر جائیں گے، آواز لگاتے ہوئے جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ جی ہاں جی نمازی صاحب جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے جا رہے ہیں، دیکھو نمازی ہے۔ دل میں تو آپ کے دکھاوا آ گیا،
तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़यामत जब उनका हिसाब हो रहा होगा तो इरशाद फरमाएगा कि जाओ उन लोगों के पास कि जिनको दिखाने के लिए तुम ये अमल किया करते थे, और जाओ कि कोई उनके पास तुम्हारे लिए कोई तरीका है तुम्हें बचाने के लिए, कि दुनिया में जिनको तुम दिखाने के लिए ये काम क्या करते थे, क्या उनके पास तुम्हारे लिए कोई जजा है? कोई जजा नहीं होगी। तो अल्लाह के रसूल का ये वाज़ेह हुक्म है उन लोगों के लिए जो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं।